ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر گزشتہ روز پاکستان کا ایک روزہ دورہ کیا، جس کے دوران صدر مملکت وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات میں پاک ایران تعلقات، علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر مثبت اور تعمیری گفتگو ہوئی ہے، جبکہ دونوں ممالک نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ طاہر حسین اندرابی نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات پاکستان کی ثالثی میں منعقد ہوئے، جن میں پاکستان اور قطر نے ثالث کا کردار ادا کیا۔ پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اگلے مرحلے کے لیے 3 تکنیکی ورکنگ گروپس قائم کیے گئے ہیں۔ ایک گروپ جوہری پروگرام سے متعلق معاملات، دوسرا پابندیوں اور منجمد اثاثوں کے امور، جبکہ تیسرا لبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں مزید پیش رفت کے لیے متعلقہ فریقین سے مسلسل رابطے میں ہیں، جبکہ مختلف ممالک نے قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ 47 سال بعد ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات ہوئے، جن کے لیے دونوں ممالک نے پاکستان کو بطور ثالث منتخب کیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں دونوں فریقین کے درمیان 21 گھنٹے طویل نشست ہوئی، جس میں مختلف اہم امور پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر حملے کی فوری اور واضح مذمت کی اور دنیا میں سب سے پہلے آواز بلند کرنے والا واحد مسلم ملک تھا۔ کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے پاکستان نے متحرک سفارتی کردار ادا کیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف مسلسل عالمی رہنماؤں سے رابطے میں رہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی کوشش تھی کہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہی معاملات طے پا جائیں، تاہم دونوں فریقین کو اپنی اپنی قیادت کو اعتماد میں لینا تھا۔ پاکستانی سفارتکاری کے نتیجے میں عارضی جنگ بندی ممکن ہوئی اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں مدد ملی۔ اسحاق ڈار نے ملکی معاشی امور پر بات کرتے ہوئے کہا کہ چاروں صوبوں نے وفاق کو 1035 ارب روپے فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیڈرل گرانٹس کی فراہمی میں صوبوں کا کردار قابل تحسین ہے اور یہ قومی معیشت کے استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان باہمی احترام اور ایوان کے تقدس کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1990 کی دہائی کی سیاست سب کے سامنے ہے، اس لیے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے پارلیمان کے وقار کو بحال کیا جانا چاہیے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر اور بیرسٹر گوہر علی خان کے پاس جا کر مثبت سیاسی رویے کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی میں بعض اوقات اپوزیشن رہنما حکومت سے بات کرنے سے گریز کرتے تھے کہ کہیں پارٹی قیادت ناراض نہ ہو جائے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان عزت و احترام کا رشتہ برقرار رہنا چاہیے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے دور حکومت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایوان میں ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے جو پارلیمانی روایات کے منافی تھے۔ ایوان کا تقدس یقینی بنانا ہر رکن اسمبلی کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چند وفاقی وزراء وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، شاید ان وزراء کا طرز سیاست ایسا ہی ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو کر مقابلہ کریں۔ چند وزراء کا مقصد سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایسے وزیر کیوں ہیں جو کہتے ہیں راولا کوٹ والے کشمیری نہیں؟ بلاول کا کہنا تھا کہ وزیر خزانہ سے معذرت خواہ ہوں، چاہتے تھے بجٹ پروسیس مکمل کریں۔ وزیر اعظم مثبت انداز میں ملک کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام موجود ہے، ملک بھر میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، بلدیاتی نظام لائیں، میئر کو خود مختار بنائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواہش ہے گلگت بلتستان میں 90 دن کے اندر بلدیاتی الیکشن کرائیں۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ آئی پی پی کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس اور محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف پاکستان کے مبینہ آپریشن غضب للحق کے عالمی سطح پر پذیرائی۔ پاکستان افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہوں اور عسکری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ معروف امریکی جریدے دی ڈپلومیٹ نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاکستان کی بہترین آپریشنل حکمت عملی کو سراہا۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف پاکستان کی کارروائیاں ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں اور گزشتہ چند مہینوں میں مبینہ طور پر ان نیٹ ورکس اور ان کے سہولتکاروں کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا گیا ہے۔ آپریشن غضب للحق کا مقصد پاک افغان سرحدی علاقوں میں موجود دہشت گرد نیٹ ورکس کو کمزور کرنا ہے۔
فتنہ الخارج اور فتنہ ہندوستان افغان سرزمین سے مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ افغان طالبان کمانڈر ملا محمد زئی اخوند قندھار میں فتنہ الخارج کی تربیتی امور اور لاجسٹک کی نگرانی کر چکے ہیں۔ بین الاقوامی تھنک ٹینکس کے مطابق آپریشن غضب للحق کو فتنہ الخارج کو حاصل افغان طالبان کی پشت پناہی روکنے اور دہشت گردی کے خلاف اہم حکمت عملی قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق آپریشن غضب للحق کے بعد ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی آئی ہے، جو اس آپریشن کی کامیابی کا واضح ثبوت ہے۔ امریکی کانگریس نے ایک غیر معمولی اقدام کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائی روکنے یا مزید کارروائی سے قبل کانگریس کی منظوری لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانوی خبرساں ادارے کے مطابق ریپبلکن اکثریت رکھنے والے سینٹ میں منظور ہونے والی قرارداد کے حق میں 50 جبکہ مخالفت میں 48 ووٹ آئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ریپبلکن ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیتے ہوئے قرارداد کی حمایت کی۔ اس سے قبل ایوان نمائندگان بھی اسی نوعیت کی قرارداد کی منظوری دے چکا ہے۔ اگرچہ یہ قرارداد قانونی طور پر پابند نہیں اور نہ ہی اسے صدر کے دستخط کے لیے بھیجا جائے گا، تاہم سیاسی حلقوں میں اسے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایک واضح پیغام قرار دیا جا رہا ہے کہ کانگریس کے اندر ایران پالیسی پر اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران کے ساتھ جاری تنازع 5ویں ماہ میں داخل ہو چکا ہے اور جنگ کے ساتھ ساتھ امن معاہدے پر بھی واشنگٹن میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بڑی آپ کو بتائیں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو اپنے ہرمز میں جہازوں سے ٹول وصول کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ابوظہبی میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپنے ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت کسی ملک کو اس پر ٹول یا فیس عائد کرنے کا حق حاصل نہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ اس معاملے پر خطے میں کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب اس کا اتفاق ہے۔ جب تک ایران کی حمایت یافتہ گروہ عراق سے میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اس وقت تک تنازع کا مکمل خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاملہ مذاکرات میں زیر بحث آئے گا۔ ایران انقلابی تحریک کے بجائے عام ریاست بننے کا فیصلہ کرے تو ترقی کے بڑے مواقع مل سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے منگل کے روز متحدہ عرب امارات سے خلیجی دورے کا آغاز کیا۔ اس دوران وہ کویت اور بحرین بھی جائیں گے۔ دوسری جانب ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کو حالیہ حملوں سے متاثرہ اپنی جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ فردو، نتنز اور اصفہان سمیت ان ایٹمی مراکز تک IAEA کے معائنہ کاروں کی رسائی نہیں دی جائے گی جنہیں حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے نقصان پہنچا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں کسی بھی غیر ملکی ٹیم کو ان حساس مقامات تک جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترجمان نے ان خبروں کی بھی تردید کی ہے کہ جن میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل سے ملاقات کی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل عالمی جوہری توانائی ایجنسی رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کا معائنہ آخر کار ضرور کیا جائے گا۔ رافیل گروسی کا کہنا تھا کہ یہ بات اہم نہیں کہ معائنہ 2 دن بعد ہوگا، 1 ہفتے میں یا 10 دن بعد، لیکن معائنہ بہرحال کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ عالمی ادارہ جوہری سرگرمیوں کی نگرانی اور شفافیت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے کردار جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ایران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کو امریکی اور اسرائیلی حملوں سے متاثر ہونے والی اپنی جوہری تنصیبات کا معائنہ کرانے سے انکار کر دیا ہے۔ عمان نے آبنائے ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمانی خبرساں ایجنسی نے نئی بحری ہدایات جاری کر دیں۔ آبنائے ہرمز میں عارضی بحری راہداری قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے لیے پیشگی رابطہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ عمان کا کہنا ہے کہ جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز پر کوئی ملک ٹول یا فیس عائد نہیں کر سکتا۔ عالمی آبی راستے پر ٹیکس یا فیس لگانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے۔ ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ریاست کے طور پر کام کرے تو بڑی ترقی کے مواقع ہیں۔ خطے میں جب تک ایرانی پروکسیز حملے کریں گی، کشیدگی ختم نہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں پاک ایران تعلقات، خطے کی صورتحال اور حالیہ امن معاہدے کے بعد پیدا ہونے والی پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستان میں اپنے وفد کے پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں طے پانے والے
मुश्तरका अलामी पर ईरानी हम मनसब को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये मुआहदा दोनों ममालिक की मुखलिसाना कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेकाम का ख्वाह रहा है और मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते में अमन के अमल में पाकिस्तान के मुस्बत और मुखलिसाना किरदार को सराहा और जल्द पाकिस्तान के तफसीली दौरे की ख्वाहिश का इजहार किया ताकि दोनों ममालिक के वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके। मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला DGFIO और दीगर आला हुक्काम भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों को लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाया है। हुनरमंद नौजवान ना सिर्फ अपने ख़ानदानों की बेहतर कफ़ालत कर सकते हैं बल्कि मुल्क व कौम का कीमती सरमाया भी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने परवाज़ कार्ड प्रोग्राम के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि तरबियत मुकम्मल करने वाले तलबा को देखकर खुशी हो रही है। उन्होंने नौजवानों के जज्बे, मेहनत और वालिदैन की मावनत के एहसास को सराहते हुए कहा कि कम उम्री में घर और वालिदैन की जिम्मेदारियां उठाना बड़ी बात है और बहन भाइयों समेत पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारी संभालना आसान काम नहीं। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान अपनी सलाहियतों और मेहनत के ज़रिए माशरे में मुस्बत किरदार अदा करें और बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े नौजवानों के लिए इंतहाई अहम हैं, क्योंकि इससे बेहतर आमदन के साथ साथ कीमती तजुर्बा और जदीद पेशा वराना महारतें हासिल होती हैं। मरियम नवाज़ का कहना था कि बैरून मुल्क काम करने से नौजवान दुनिया के जदीद निज़ाम, काम के तरीक़ेकार और तरक्की याफ्ता ममालिक के तर्ज़ अमल से आगाह होते हैं। उन्होंने नौजवानों को तलक़ीन की कि वो मुख्तलिफ़ ममालिक का मुशाहिदा करें और कौमों की तरक्की के असबाब को समझने की कोशिश करें। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा किया और 55वें PN स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बदलते हुए आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी माहौल और जदीद जंगों की नोयत पर रोशनी डाली। नेवल चीफ ने कहा कि मुस्तकबिल की जंगें रिवायती जंगी हिकमत अमलियों पर नजरसानी की मुतकासी हैं, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग और फिक्री तौर पर मजबूत इफरादी कुव्वत वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रिवायती और गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी है। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि बहर हिंद के ख़त बदलती जोग्राफियाई सियासत और ताकत के मुकाबलों से मुतासर हो रहा है, जिसके बायस समुद्री सिक्योरिटी चैलेंजेस पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक सलाहियतों, तजियाती सोच और ऑपरेशनल बसीरत को मज़ीद बेहतर बनाएं। नेवल चीफ ने कोर्स मुकम्मल करने वाले शुरा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पेशा वराना महारत, जिद्दत और मौसर क़यादत को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। SIFC की मावनत से तवानाई फराहमी और तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब अहम कदम। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी पाकिस्तान में तवानाई के निज़ाम और तेल की तरसील के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए स्टेट इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मावनत से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसके तहत माछी के थलियाँ तारो जब्बा वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबा मुल्क के जनूबी और शुमाली हिस्सों के दरमियान तेल की तरसील के लिए एक अहम और स्ट्रेटेजिक राहदारी फराहम करेगा। वाइट ऑयल पाइपलाइन से ईंधन की फराहमी का निज़ाम मज़ीद मौसर होगा और तरसीली अखराजात में कमी आएगी। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबा मुल्क की तवानाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। वाइट ऑयल पाइपलाइन मंसूबा रोज़गार के नए मौक़े पैदा करेगा और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफ़ा करेगा। इस मौके पर इस बात पर भी जोर दिया गया है कि SIFC मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की बर वक्त तकमील में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। नेदरलैंड में पाकिस्तान राइस फेस्टिवल का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें यूरोप भर से 100 से ज़ायद कारोबारी और ग़िज़ाई शोबे के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। फेस्टिवल में पाकिस्तानी बासमती चावल को भरपूर पज़राई मिली, जबकि यूरोपीय दरामद कुनिंदगान, रिटेलर्स और मारूफ शेफ्स ने पाकिस्तानी चावल के मयार को सराहा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने फेस्टिवल के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ऐसे बैनुल-अक़वामी तिजारती इवेंट्स पाकिस्तानी बरामदात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। यूरोपीय मंडियों में पाकिस्तानी बासमती चावल की बढ़ती हुई तलब
ایک بڑی کامیابی ہے اور حکومت عالمی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کی رسائی بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر تجارت کے مطابق نیدرلینڈز اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تجارت کا حجم $1.94 ارب تک پہنچ چکا ہے، جبکہ یورپی کاروباری برادری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ پاکستان اور یورپی ممالک کے درمیان برآمدات اور سرمایہ کاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ آزاد جموں و کشمیر میں سرگرم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 2 مزید رہنماؤں رضوان کرامت اور بلال شیخ نے تنظیم سے علیحدگی اور لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اپنے ویڈیو پیغامات میں تنظیم کی موجودہ سمت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے نوجوانوں سے پرامن طرز عمل اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ میرپور سے تعلق رکھنے والے رضوان کرامت نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ممبر کالعدم ایکشن کمیٹی اور سابق صدر جموں و کشمیر ورکرز پارٹی یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس تحریک نے بلیک میلنگ شروع کر دی ہے۔ آٹے اور بجلی کے مسائل کے حل کے لیے شروع ہونے والی تحریک اب مختلف سیاسی مقاصد کی جانب بڑھ گئی ہے، جس کے باعث وہ اس سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تحریک اب کشمیری نوجوانوں کو گمراہ کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا آلہ کار بن چکی ہے۔ بلال شیخ نے بھی اپنے بیان میں تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ اس پلیٹ فارم سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے۔ جو لوگ آج آپ کو مشتعل کر رہے ہیں وہ خود محفوظ ہیں، جبکہ عام آدمی اور نوجوان سزا بھگت رہے ہیں۔ تحریک اپنی اصل سمت سے ہٹ چکی ہے۔ اس سے قبل افتخار محمود، انجم زمان اور امجد علی خان ایڈوکیٹ بھی تنظیم سے علیحدگی یا اختلاف رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق آزاد کشمیر کے غیور عوام کالعدم انتشاری کمیٹی کے مذموم مقاصد کو اب خود ناکام بنا رہے ہیں، جبکہ ان کے ممبران بھی اس کے ایجنڈے کو مسترد کر رہے ہیں۔ عوامی حقوق کے نام پر انتشار پھیلانے والی کالعدم ایکشن کمیٹی کا مذموم ایجنڈا سامنے آنے سے ان کے ارکان بھی منفر ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں آگ لگنے سے 335 دکانیں اور اسٹالز جل گئے ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق دکانوں میں موجود بیٹریاں پھٹنے کے باعث آگ کی شدت میں اضافہ ہوا۔ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ ریسکیو ٹیموں نے کئی گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے اور کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ H9 اتوار بازار میں 335 دکانیں آگ کی زد میں آئی ہیں۔ فی الحال کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ H9 اتوار بازار آتش زد کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے انکوائری کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی آگ لگنے کی وجوہات اور نقصانات کا تعین کرے گی۔ محرم الحرام کی بات کریں گے۔ شہر قائد میں 8 محرم الحرام کے موقع پر مرکزی جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے خصوصی انتظامات۔ شہر بھر میں اضافی پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ہدایت پر 8 محرم الحرام کے دوران مرکزی جلوس و مجالس اور حساس مقامات کی سیکورٹی کے لیے جامع پلان اور اس کے مطابق شہر بھر میں 5000 سے زائد پولیس افسران اہلکار سیکورٹی فرائض انجام دیں گے، جبکہ مرکزی جلوسوں کے راستوں پر بھی خصوصی نگرانی کی جائے گی۔ جلوس کے روٹس پر بلند و بالا عمارتوں پر اسنائپر بھی تعینات کیے جائیں گے، جبکہ جلوس کے راستوں کی بم ڈسپوزل اسکواڈ سے شوٹنگ بھی کرائی جائے گی۔ سیکورٹی پلان کے تحت اضافی نفری، ریزرو فورس، اسنائپر کی تعیناتی اور سرچ اینڈ سویپ آپریشن کے ذریعے حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جلوسوں و مجالس کے اطراف نگرانی کے نظام کو بھی بحال رکھا جائے گا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بر وقت نمٹا جا سکے۔